ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھروں کی سکون ختم ہو چکا ہے۔ وہ مسئلہ کمپیئر کا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب اگر آپ نئے آئے ہیں چینل کے اوپر، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے اور کسی پل چین نہیں آتا ہے۔ جب امیر شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی تنخواہ کا اس کے بزنس سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو لاکھوں میں کما رہا ہے اور میری تنخواہ 20,000 ہے۔ جب کسی اچھی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو موازنہ شروع کہ وہ لاکھوں کی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور میں پرانی بائک پر۔ جب کسی کا حسن دیکھتے ہیں تو موازنہ کہ وہ اتنا حسین ہے جیسے ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر اس میں جمع ہو گیا ہے اور میں پھیکے رنگ کا۔ اس کے پاؤں دیکھو نرم و ملائم اور میرے کھردرے۔ جب کسی کا علم دیکھتے ہیں تو موازنہ کہ فلاں صاحب کے پاس تو اتنا علم ہے اور میں تو ان پڑھ گوار۔ جب کسی کو خاص فیلڈ میں ایکسپرٹ دیکھتے ہیں تو موازنہ کہ وہ تو پاکستان کا مشہور ڈیجیٹل مارکیٹر ہے اور مجھے ڈیجیٹل دنیا کا کوئی شد و بد بھی نہیں۔ جب کسی کو اچھے عہدے پر فائز ہوتے دیکھتے ہیں تو موازنہ کہ وہ اتنی بڑی اسٹیٹس پر پہنچ گیا ہے اور میں بھی محلے کی گلیوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ جب کسی کا پروٹوکول دیکھتے ہیں تو موازنہ کہ اس کے آگے پیچھے گارڈز ہیں، لوگ وارے جا رہے ہیں، پھول کی پتیاں بکھاری جا رہی ہیں، ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، لیکن میرا تو حال احوال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب کسی ٹک ٹاکر کو دیکھتے ہیں تو موازنہ کہ اس کے ساتھ تو سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور ہیرو مان جانے جا رہے ہیں، جبکہ میرے پاس ڈھیروں ڈگریاں ہونے کے باوجود کوئی عزت نہیں۔ فیس بک پر اگر کسی کو دیکھا کہ کوئی اچیومنٹ ملی ہے تو موازنہ کہ مجھے نہیں مل رہی، کسی کو خاص ڈگری حاصل ہوتے دیکھا تو موازنہ کہ میں ابھی بہت پیچھے ہوں۔ کسی کے نصیب لکھے کہ اچھے گھر میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے تو موازنہ کہ میری بیوی ان پڑھ ہے۔ کسی کے بچوں کو تعلیم میں فرسٹ آتے دیکھا تو اپنے بچوں سے موازنہ کہ میرے تو نالائق اور بیکار ہیں۔ الغرض ہم نے اپنی پوری زندگی موازنوں سے بھر رکھی ہے اور یہ موازنے مولویوں کے الگ ہیں، تاجروں کے الگ ہیں، بیوی کے الگ ہیں، شوہر کے الگ ہیں، استاد کے الگ ہیں، شاگرد کے الگ ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی فیلڈ کے بندے سے موازنہ کرتا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ زندگیوں سے سکون نکلتا جا رہا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب دوسرے شخص والا مزید یہ صفات اچیومنٹ ہمیں نہیں مل پاتی تو مایوس اور اداس ہو جاتے ہیں۔ بعض تو حسد کی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اور زیادہ خوفناک ہے۔ آج میں قرآن کریم سے ڈسکشن کر رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ ایک کتاب زندگی مجھے اس مسئلے کا حل بتا تاکہ میری زندگی ایک ایسے ٹریک پر چل پڑے جہاں کسی سے موازنہ اور مقابلہ نہ ہو، بس میں اپنی زندگی جیوں۔ کتاب زندگی نے فوراً سے یہ جملہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لو۔ جب کبھی موازنہ کرنے لگو تو پہلے ایک مرتبہ پڑھ لو، پھر دیکھو تمہیں کیسے باطنی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ جملہ یہ ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ ترجمہ، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ کے ہاں ہر شخص کا ایک حصہ اور مقدار مقرر ہے کہ فلاں کو یہ چیز اتنی ملے گی اور فلاں کو اتنی، فلاں کو 2 بچے ملیں گے اور فلاں کو 1 بھی نہیں، فلاں کو صرف بیٹیاں ملیں گی اور فلاں کو صرف بیٹا۔ آپ کے لیے جتنا حسن مقدر تھا وہ آپ کو دے دیا گیا۔ اب مزید کسی کے ساتھ موازنہ کرنے سے وہ بڑھے گا نہیں، محض دل میں جلن اور حسد پیدا ہوگا۔ جو مال، علم، ہنر اور دیگر چیزیں آپ کو دے دی گئی وہ آپ کا حصہ تھا، اور جو آپ کے مقابل کو دی گئی وہ اس کا حصہ تھا، وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی، تو پھر موازنہ کر کے کیوں زندگی کا سکون ختم کرتے ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس آپ سے زیادہ مال ہو لیکن اخلاق آپ سے برے ہوں، دوسرے کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں لیکن سکون آپ کے پاس زیادہ ہو۔ اس لیے جتنا ہے اس پر الحمدللہ کہو اور اپنے آپ کو دوسرے پر قیاس مت کرو۔
تم منفرد ہو اور منفرد زندگی جینی چاہیے، چاہے وہ لگژری لائف ہو یا غربت والی۔ اپنی دنیا بساؤ، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اپنے خواب دیکھو چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی ہمت کے بقدر ہی کام کرو چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ کچھوا اگر خرگوش کے ساتھ موازنہ شروع کر دے تو کبھی چل ہی نہ پائے، لیکن وہ چلتا رہتا ہے چاہے دھیرے دھیرے ہی کیوں نہ ہو، اور منزل بالآخر وہ بھی پا ہی لیتا ہے۔ اور اس قرآن مجید کے آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منفرد بنایا ہے، اور منفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک الگ چیز عطا فرمائی ہے۔ جو چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دوسروں کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز کے اندر دوسروں سے کمپیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار جس کے پاس لاکھوں روپے ہو، جس کے پاس لاکھوں گاڑیاں کھڑی ہوں، جس کے پاس لگژری کاروں کا پورا سیٹ اپ ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نہ ہو، اور ہم 20,000 کی تنخواہ کے اندر آرام و سکون سے جیتے ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں مالداروں کو دیکھا ہے، ہزاروں بڑی بڑی لگژری لائف جینے والوں کو دیکھا ہے، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر کوئی سکون نہیں ہے، صرف ڈپریشن کے علاوہ۔ اب اس کا مطلب تو ہرگز یہ نہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا اور کمزور سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ وہ لوگ رات کو سونے کے لیے ڈپریشن کی گولیاں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو آرام آ جائے، لیکن ہم بستر میں جانے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرنے کا باعث ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں ہمیں نہیں ملی ہیں اس کو پر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔